بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ اللیل، اس کو سورۃ ابوبکر بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ ابوبکر، اس میں شان ابوبکر موجود ہے۔ سورۃ اللیل کو جو رات کی تاریکی میں پڑھ لے گا، رات جیسے ہی ہو مغرب کے بعد جو سورۃ اللیل کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رات کے شر سے اسے بچا لے گا۔ رات کو شیاطین نکلتے ہیں، یاد رکھیں بچے ہمیشہ مغرب کے ٹائم جو غروب آفتاب کا ہے، بچے اور عورتوں پہ جنات کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جنات اور شیاطین یوں غولوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور عشاء کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مغرب کا ٹائم، غروب آفتاب کا ٹائم، جو بچے اور عورتیں اوپن گلیوں محلوں میں بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان پر اکثر جناتی اٹیک ہوتا ہے اور وہ بیمار یا کوئی نہ کوئی مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا موسی سفیان کو ایک ڈائن نما ایک جنی ہے، تو اس نے یہی کہا کہ میں ان عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتی ہوں جو مغرب کے ٹائم، غروب آفتاب کے ٹائم جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کی جو تاریکی ہے نہ، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو سورۃ اللیل کو مغرب کے بعد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے گھر والوں کو رات کی تاریکی کے اندر جو فتنے نکلتے ہیں ان ساروں سے اس رات میں بچا لے گا، محسوس کر لے گا۔ تو اس کی بڑی تشریح ہے، لیکن مختصر آپ کو بتا دی۔ اگر آپ رات کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، رات کو چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، قتل بھی ہوتے ہیں، رات کو جو ہے جنات کا میلہ بھی ہوتا ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس طرح کی جتنے فتنے ہیں سب سے حفاظت چاہتے ہیں تو مغرب کے بعد سورۃ اللیل کو ایک بار پڑھ لیا کریں بس۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب وہ چیزوں کو چھپا لیتی ہے، رات چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور جب چمک اٹھتا ہے، دن کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے ذکر یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا، یہ دونوں کو جس نے پیدا کیا۔ اب یہ بھی جو آیت ہے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ اس آیت کو جو ہے روزانہ 7 بار پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد دعا کر لیا کرے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، ان سعیکم لشتی، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہے ہیں۔ یہ اصل میں صورت میں اصل جو مقصد ہے وہ شان ابوبکر ہے، اس لیے اس کو سورہ ابوبکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے 2 قسم کے بندوں کا ذکر کیا۔ ڈائریکٹ ابوبکر صدیق کی شان نہیں بتائی، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا 40 ریشم کی دکانیں، اور بعض روایات میں 10 ریشم کی دکانیں، اچھا 40,000 درہم آپ کے پاس، اور آپ مالدار آدمی تھے، مکے کے بزنس مین تھے اور نامور بزنس مین تھے، تو آپ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اپنے سارے پیسے کو، دکانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا۔ 40,000 درہم میں 10 غلام خرید کے آزاد کیے، جن میں بلال حبشی بھی شامل ہیں، حباب ابن عرب بھی ہیں، ابو فقیہ بھی ہیں، زلیدہ بھی ہیں، جس طرح، اور غلام علی یاسر ہیں۔ تو یہ ابوبکر صدیق کا صدقہ جاریہ ہے، اور امت پر احسان، امت پوری جس کی احسان تلے دبی ہوئی ہے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے جب 40,000 غلاموں کو خریدنے میں لگا دیے، تو آپ کے والد ابو قحافہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، 70 سال کے قریب عمر تھی، تو وہ پرانے ذہن کے آدمی تھے اور مشرک بھی تھے۔ اس وقت تک تو آپ کو کسی نے آ کر کہا تمہارے بیٹے نے 40,000 لگا دیے اور یہ کالا اور یہ حبشی غلام خریدے، اس نے اور آزاد بھی کر دی، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھیے ہر بندہ نہیں سمجھتا ان باتوں کو۔ ابوبکر کا اور ذہن تھا اور ابو قحافہ کا اور ذہن تھا، انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا، اور وہ سمجھے کہ یہ اس نے اس لیے کیا کہ میرا نام ہو جائے کہ میں بڑا خرچ کرتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا
کہ خرچ کرو، ان کو آزاد کرو، تو وہ آئے۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو باپ آ کر فوراً غصے میں کہنے لگے، ابو بکر تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں بڑا مالدار کہیں، سخی کہیں، اور تم دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کرتے ہو۔ ابو بکر چپ رہے، جواب نہیں دیا۔ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ابو بکر کی شان میں، اور قرآن کے الفاظ آپ دیکھیے۔ پہلے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو آدمی بخیل ہے، بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے۔ ایک بخیل ہے مشرکوں کا، اور مکے کے لوگ تھے مشرک، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلاتے ہیں باتوں کو، اچھی باتوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یہ جو ان کا مال ہے جو کماتے ہیں، یہ انہیں گھڑے میں پھینکوا دے گا، قبر میں لے جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا ان کے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آگے اور آپ یہاں فرمایا کہ بچا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اس کو تو گھڑے میں پھینکوا دے گا، جو پہلے والا ہے بچائے گا اس کو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، کس کو بچا لے گا؟ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ قرآن سے ہم نے پوچھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے کہا سب سے اللہ کے نزدیک جو ہے عزت والا ہے جو متقی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ کہا سورۃ الحجرات کے اندر، اور آپ جب قرآن ہی سے پوچھیں سورۃ اللیل میں کہ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے متقی وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو بتائیں ساری کائنات میں متقیوں میں، تقوی والوں میں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ تو آپ کو یہ چیز جو ہے محبت نہیں ہوگی، پوشیدہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن ناطق ہے، بولتا ہے، قرآن بولے گا، وہ کہے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اس میں تفصیل کا سیر ہے، اس میں تفصیل میں کیا معنی، کبیر کا اکبر، حسین کا احسن۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اب اکبر یعنی اس کے بعد ہی ہے، کوئی نہیں بڑا۔ اب اس طرح ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقا۔ اتقا کا معنی کیا ہے کہ سب سے بڑا تقوی والا، تو کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو یہ قرآن نے کہا کہ یقیناً بچا لے گا اللہ اس کو، کس کو؟ جو سب سے بڑا تقوی والا ہے، ابو بکر کے آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں، والد نے کہا کہ آپ نے اس لیے کیا کہ لوگ بڑا کہیں، سخی کہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ گواہی اللہ نے دے دی۔ اور آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ بدلہ اس کو ملے گا انہوں نے جو خرچ کیا ہے۔ إِلَىٰ أَبْتِعَا، یہ کیوں خرچ کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں وجہی ربہ الأعلیٰ، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر نے جو مال خرچ کیا یہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ آپ اور میں، دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی عبدال وہ مال خرچ کرے اللہ کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے قبول ہوا، لیکن ابو بکر واحد آدمی ہے جنہوں نے خرچ کیا تو اللہ نے خود کہا کہ انہوں نے میرے لیے خرچ کیا۔ اور آگے اللہ نے جملہ جو بولا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہو گیا راضی ان سے، یعنی اب اللہ تو راضی ہو گیا۔ اگر کوئی دنیا میں راضی نہیں ہے تو ناراضی ہو، بے شک ابو بکر سے اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا۔ اور 14ویں صدی کا کوئی انسان جو خود گناہوں کا پتلا ہے، جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی نہیں، تو اس کے راضی نہ ہونے سے ابو بکر کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے واٹس ایپ، فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔